السلام علیکم، گڈ مارننگ، جمعہ مبارک تمام دیکھنے والوں کو ہماری طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے آج کے مبارک دن پہ اپنی دعاؤں میں آپ ہمیں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ دعا مانگنے کی کیا کوئی شرط ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ کوئی کنڈیشن ہے؟ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ سے رجوع میں لگے رہتے ہیں، بہت کچھ مانگتے رہتے ہیں، لیکن وہ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سن رہا۔ کیا وجہ ہے؟ ہم تو اس سے بڑا کچھ مانگتے ہیں لیکن رکا ہوا ہے سلسلہ، شاید آزمائش ہے۔ پھر جب ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جو اکثر آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہم نیت کرتے ہیں، ہم خواہش کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ رب تعالیٰ ہماری فوراً دعا سن لیتا ہے، ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے جس کی ہم نے خواہش رکھی ہوتی ہے۔ تو دعا ہے کیا؟ مانگنے سے پہلے سب سے پہلے تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ہم کس ذات سے مانگ رہے ہیں، کس کے آگے ہم سرنڈر ہو رہے ہیں۔ جس ذات سے مانگ رہے ہیں اس کو تو کسی سے نہیں مانگنا پڑتا، اس نے جب آپ کو دینا ہے تو اس نے اپنے خزانوں میں سے نکال کر دینا ہے، اور اس سے کسی طرح کی تنگی نہیں ہونی، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہونی ہے۔ وہ کسی کو بتائے گا نہیں اگر آپ اس سے مانگیں گے، وہ آپ پر احسان نہیں جتلائے گا، بلکہ وہ رب تو بارہا کہتا رہتا ہے کہ اے بندے مجھ سے مانگ اور میں تجھے عطا کروں، میں تجھے دوں۔ تو دعا کے اگر لفظی معنی اگر سمجھے جائیں تو دال یعنی کہ دل سے، عین عقیدہ ہو جس سے آپ مانگ رہے ہیں، اور الف اللہ کی ذات سے رجوع کرنا، اور پھر آپ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ دعا کرنا کیا ہے؟ دعا مانگنا کیا ہے؟ دستک دینا ہے رب تعالیٰ کی، اس کو دستک دینا، اس سے التجا کرنا، اس سے رجوع کرنا، اس سے گڑ گڑانا، اور اس کو اپنے بندے کی یہ ادا کتنی پسند ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ اور دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے، توبہ استغفار کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ رمضان المبارک انشاءاللہ اس کی آمد ہے، اور اتنا پیارا، اتنا مبارک، اتنا مقدس مہینہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ایک ریفریشمنٹ کورس میں سمجھتی ہوں کہ ہو سکتا ہے ہمارا، اور ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں، تو کیوں نہ اس سے ہم مانگیں، بے تحاشا مانگیں، کیونکہ وہی ہے جو عطا کرنے والا ہے، اور بے شک وہی ہے جو دینے والا ہے۔ جناب جو ہمارے آج کے ایکسپرٹس ہیں، جو گیسٹ ہیں، ان کا میں تعارف آپ سے کرواتی چلوں۔ ہمارے آج کے پہلے مہمان علامہ علی وقار قادری صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے اگلے ریلیجس اسکالر ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب، تھینک یو سو مچ۔ ہمارے اگلے مہمان تعارف کرواتی چلوں مغیرہ لقمان صاحب، تھینک یو سو مچ آپ نے جوائن کیا۔ اور آخری مہمان مفتی فہیم احمد صاحب۔ تو سب سے پہلے علی وقار قادری صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں اور جاننا چاہیں گے دعا کی اہمیت کے حوالے سے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دعا کا جو لفظی معنی اور مفہوم ہے وہ دو طرح سے ہے۔ جو قرآن مجید میں یہ جو لفظ دعا ہے، دعا یدعو، یہ 6-7 مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا ایک معنی پکارنا ہوتا ہے، اسی کا ایک معنی بلانا ہوتا ہے، اسی کا ایک معنی دعا مانگنا ہوتا ہے، اسی کا ایک معنی طلب کرنا ہوتا ہے، اور اسی کا ایک معنی عبادت کرنا بھی ہوتا ہے۔ کئی معنی ہیں، لیکن جس دعا کو ٹیکنیکل اور فنی معنی میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس کی تعریف فرمائی، ہوا اظہار غایت التذلل، اللہ کے آگے انتہائی درجے کی، حد درجے کی، جس حد تک ہو سکتی ہے عاجزی انکساری اور تذلل کے ساتھ جھک جانا کہ مولا میں تیری درگاہ میں آ گیا ہوں، میں پڑا ہوا ہوں، اب مجھے بتا تیرے علاوہ کوئی گھر ہے جہاں جاؤں۔ یہ کیفیت، اور اس کیفیت میں اس سے کچھ مانگنا اور طلب کرنا، یہ دعا کہلاتا ہے۔ دعا جو ہے یہ بنیادی طور پہ، اچھا اور یہ تو تھا اس کی ٹیکنیکل حیثیت۔ پھر دیکھیے یہ ایک ایسی چیز ہے دعا، ہم اور آپ اس کی 100 تعریفیں میں آپ کو بیان کر دوں، علماء بیان کریں گے، لیکن ہر شے کا جا کے آخر پہ ایک جو ملخص مغز نکلے گا، چونکہ دعا خود بھی ایک مغز ہے، ٹھیک ہے نا، الدعاء مخ العبادہ، ترمذی میں حدیث ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جو مغز نکلے گا وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے قلبی تعلق اللہ کے ساتھ۔ دعا نہ مانگنے پر اللہ ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ وہ کیوں؟ بندہ اللہ سے تعلق توڑنا چاہتا ہے، جو دعا نہیں مانگتا، گویا کہ یہ عبارت ہے کہ بندہ اللہ سے تعلق توڑنا چاہتا ہے، تعلق کو نبھانا نہیں چاہتا۔ دیکھیں نا، جس سے آپ تعلق بڑھانا چاہتے ہیں اس سے تو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں،
تو اللہ سے اگر ملاقات کی خواہش ہے تو تعلق بڑھنا چاہیے، اور بڑھنے کی ایک صورت اللہ نے خود بتا دی، دعا کے حوالے سے کچھ چیزیں بنیادی ہیں، عام ہیں، سب نے سنی ہوئی، کچھ چیزیں خاص ہیں۔ میں 2-3 ان خاص اشیاء میں سے ایک دو عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر دعا کے حوالے سے ایک انسان کی فطرت کا ایک خاص پہلو زیر بحث آیا۔ اچھا، ہیومن نیچر کو دعا کے ساتھ ریلیٹ کر کے ایک نقطہ میں سمجھایا گیا، اور وہ بڑا اہم ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے، یہ سورہ یونس کی 12ویں آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ دعانا، پھر ہم سے مانگتا ہے، لِجَنبِهِ او قاعدًا او قائمًا، لیٹے ہوئے بھی ہم سے مانگتا ہے، بیٹھے ہوئے بھی ہم سے مانگتا ہے، دعا تو کرتا ہے، اور کھڑے ہو کے بھی مانگتا ہے۔ اور جب ہم اس کی وہ تکلیف رفع کر دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ اچھائی میں آتا ہے، تکلیف سے نکل آتا ہے تو وہ مجھے بھول جاتا ہے۔ یہ ایک فطرت کا پہلو، اسی کو سورہ الزمر کی آیت نمبر 8 میں دوبارہ بیان ہوا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اب اس میں تھا کہ ایک تکلیف ہوتی ہے، تکلیف رفع ہوتی ہے تو بھول جاتا ہے۔ یہاں اسی فطرت کے پہلو کا ایک دوسرا رخ بیان ہوا، دوسری جہت بیان ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ جب یہ تکلیف میں ہوتا ہے تو یاد رکھتا ہے، اور جب نعمتیں اس کو ہم دے دیتے ہیں تو بھول جاتا ہے۔ اچھا، دعا کو مومن کا ہتھیار بھی کہا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے جو قرآن مجید کی نصوص سے ثابت ہے کہ ہم نے دعا مشکل میں تو مانگنی ہے، چونکہ مشکل حل کرنے والا ہی وہی ہے، حاجت میں تو مانگنی ہے چونکہ حاجت روا ہی وہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جب ہم نعمتوں میں ہوں تو شکرانے کے طور پہ بھی مانگنی ہے، ہر وقت اس کو بولنا ہے۔ باقی جو دعا ہتھیار ہے، دعا سے متعلق بہت ساری چیزیں، اہم ترین چیز یہ ہے کہ حدیث پاک مانگو تو صحیح پہلے، جی بالکل مانگو۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے اکرام والی چیز جو زمین پر موجود ہے وہ بندے، وہ دعا جو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ اس کو مکرم جانتا ہے، وہ دعا بڑی اہم ہے۔ دعا کی قبولیت کے حوالے سے چند ایک چیزیں اہم ہیں، وہ ذہن میں رکھنی ضروری ہیں۔ سب سے اچھا، اس کی قبولیت کے جو اوقات ہیں اور اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ اور کیا ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی بندے کی جو کوئی بھی دعا ہے، کیا وہ رد نہیں ہوتی؟ وہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کو اس کا اجر یا ریٹرن ملتا ہے؟ مغیرہ صاحبہ، وہ تھوڑا سا صاحب بتائیے گا اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں، دعا کے حوالے سے جو آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے، تو حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ حیی، اللہ تعالیٰ بہت حیا والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو، یعنی یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور وہ ان کو خالی واپس جو ہے لوٹا دے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ از دیئر، ہی از ویٹنگ فار اس، ہمارے انتظار میں ہے کہ ہم مانگیں ان سے، وہ اور اللہ تعالیٰ عطا کریں۔ سو بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پسند کرتے ہیں، دینا پسند کرتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے، کیونکہ اللہ رزاق بھی ہیں، اللہ وہاب بھی ہیں، گفٹ کرنے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں، یہ اس کی کیریکٹرسٹکس ہیں۔ بلکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں 99 کیریکٹرسٹکس پتہ چلتی ہیں، ویسے تو کیریکٹرسٹکس کو کوئی ہم میجر نہیں کر سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے، بٹ جتنے بھی ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو ان میں یہ زیادہ بینیولنس، دینا، عطا کرنا، گفٹ کرنا، ہبہ کرنا، رحم کرنا، ایکسیسو، ایمنس۔ تو اور اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے بھی بات کی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اگر ہم نہ مانگیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب تمہیں کہتا ہے کہ اس کو پکارو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہیں اس کی پکار کو ریٹرن، یعنی میں آپ کو جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جنہوں نے میری عبادت سے تکبر کیا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جنہوں نے اپنی ایروگنس کے آگے سمجھا کہ شاید مجھے ضرورت نہیں ہے اللہ سے مانگنے کی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ریالٹی میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن پر اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں کی ہوئی ہیں کہ دے ایکچولی اوپنلی ڈکلیئر کہ شاید مجھے اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، میری کیا کمی ہے، یعنی آئی ہیو ایوری تھنگ دیٹ آئی نیڈ۔ تو اللہ کہتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو پھر جہنم میں داخل کیا جائے گا اکٹھا کر کے۔ تو کہنے کا مطلب اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ اگر آپ اسے مانگو نا، تو کوئی بندہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، کوئی بندہ اللہ کے پاس جائے کہ وہ اسے مانگے اور اللہ ناراض ہوتے ہیں اگر وہ نہ جائے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نہ اس کی بات کو سنیں؟ تو بہرحال لیکن کچھ امپیڈیمنٹس ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، موانع ہیں جن کی وجہ سے بعض اوقات دعا قبول نہیں ہوتی۔ اصولی طور پہ تو دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں حدیث میں ہمیں ذکر ملتی ہیں، ویسے تو اور جنرلی بھی بہت سی چیزیں ہیں، خاص طور پہ اسپیسیفکلی اگر انسان کوئی ایسی بات یا اللہ سے مانگ لے جو کہ گناہ والی ہو،
انسان کوئی گناہ کی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول نہیں کرتے. ظاہر اللہ کی ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری جائز خواہشات جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیک خواہشات کو پورا کرے، آپ کی نیک دعاؤں کو قبول کرے. تو ایک تو یہ کہ نیگیٹو جو چیزیں اگر آپ اللہ سے مانگیں، that's the first thing. سیکنڈ تھنگ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلسٹلی مینشن کیا اور آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہائی لائٹ دی امپورٹنس آف دیٹ، اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان قطع تعلقی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول نہیں کرے. حالانکہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے. قطع تعلقی انسان سے فیملی کے ساتھ، اگر آپ اپنے ریلیشن شپس کے خلاف، یعنی اپنے کسی بھائی کے خلاف، اپنے فیملی ممبر کے خلاف کوئی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، بد دعا کرنا یا کسی بھی ریزن میں، یا پھر ایسی چیز جس کے اندر شاید آپ کو حق نہیں ہے، جس میں شر ہو اپنی فیملی کے لیے یا اپنے ریلیٹیوز کے لیے، قطع تعلقی آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان سے دور بھاگنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ ان چیزوں کی موجود یہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. اور جنرلی ظاہر ہے اور بھی کچھ امپیڈمنٹس ہیں جن کا ہم انشاءاللہ آگے چل کے ذکر کریں گے. تو جنرلی اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دعا نہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ اس طرح کی دعا مانگے جو ناجائز ہے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ وہ قبول نہیں کرتے. اور یہ اللہ کا رحم ہے کہ اللہ قبول نہیں کرتے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تدعوا علی انفسکم، حدیث میں آتا ہے کہ اپنے خلاف جو ہے بد دعا نہ کیا کرو. بعض اوقات انسان اپنے اولاد کو بد دعا دے دیتا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا اس طرح کی بد دعائیں نہ دیا کرو، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وقت ہوتا ہے قبولیت کا، اللہ قبول کر لیتے. تو سوال یہ کہ وہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ پوری ڈسکشن ہے، انشاءاللہ اس پہ ڈسکس ہم کر سکتے ہیں. لیکن بیسک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتے انلیس کہ وہ انسان کے یعنی گناہ کے بارے میں ہو یا کسی ایسی نیگیٹو چیز کے بارے میں جس میں شر. مفتی صاحب آپ کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گی، اور مجھے ایک قصہ اور ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اب یہ اس میں اوتھینٹسٹی ہے یا یہ کتابوں میں ہم نے مختلف کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن بڑا مشہور واقعہ ہے. اور واقعہ مجھے اس لیے یاد آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی ادا پسند ہے کہ جو اس کا بندہ ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہے، وہ کسی نہ کسی صورت میں اپنی زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام رکھے اور پکارے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ایک واقعہ ہوتا ہے، جو دیوانے کا واقعہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ایک بڑا کیجول ٹاک کر رہا ہوتا ہے، بات گفتگو کر رہا ہوتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غضب تھوڑا سا اس ٹائم یا وہ غصہ آ جاتا ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی ذرا یہ قصہ بھی بیان کرے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات آتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی دیوانہ بھی ہے تو وہ بھی مجھے یاد کرتا رہے، کم سے کم پکارے تو صحیح. تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے اپنے بندے کی یہ ادا کہ وہ اس کے ساتھ رجوع کرتا رہے. بریک پہ جا رہے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو نماز کی فضیلت پر بھی بات کریں گے، کیونکہ نماز بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے، اس کے ہاں حاضری ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ساتھ رہیے گا. اس بدل ویلکم بیک جناب. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے دعا کی اہمیت اور دعا کی فضیلت کے حوالے سے، اور ہم نے بریک سے پہلے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی جو مانگنے کی ادا ہے وہ کتنی پسند آتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے ہر وقت مانگتا رہے، اور دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے، لیکن میں چاہوں گی کہ مفتی صاحب کو شامل گفتگو کروں اور دعا کی جو شرائط ہیں اس پر ہم تھوڑا سا بات کریں اور روشنی ڈالیں. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. میں نے گفتگو تو جو ہمارے مہمان ہیں ان کی سماعت کی ہے، اور خوبصورت ٹاپک ہے. دعا ایک عبادت ہے، اور اس دعا کا تعلق انسان کی جو جملہ عبادات ہیں ان کے ساتھ خاص ہے. نہ صرف کہ عبادات کو چھوڑ کے فقط دعا مانگی جائے، اور دعا کی طرف جو ہے وہ انسان کا ایک ذہن ہو کہ میں رب سے دنیا طلب کر رہا ہوں، میں رب سے جو ہے وہ اپنی جتنی بھی خواہشات ہیں وہ منوا لوں. دعا کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے. جیسا کہ نماز ہم نے پڑھی، تو نماز پڑھنے کے بعد اگر ہم دعا نہیں مانگتے تو اس حوالے سے کہ اب وہ عبادت جو آپ نے ذکر و اذکار کی صورت میں کی، تسبیحات میں کی، آپ نے قرآن مجید کی تلاوت میں کی، اب اپنے ہاتھ اٹھانے رب کی بارگاہ میں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کو آپ بھی ذرا دیکھیے گا کہ کوئی نعمت ملتی ہے
چاہے وہ ہمارے مطلب کوئی لوگ جو ہے وہ کسی چیز کا افتتاح کرنے جائیں یا کسی ایسے موقع کے اوپر، تو ان کا جو ہاتھ اٹھانا رب کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت جب بندے کا عمل دیکھتا ہے خاص طور پہ اپنی بارگاہ میں وہ کس طرح ادا کر رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے دعا کے حوالے سے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ آپ کے ہاتھ جو ہے وہ سینہ مبارک کے سامنے بالکل یوں ہوتے ہیں، اور پھر جب دعا مانگتے ہو تو اس وثوق کے ساتھ، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں مفہوماً میں عرض کر دوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جب انسان مانگے اور اس وثوق سے مانگے کہ میں رب سے مانگ رہا ہوں، رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے اس مانگنے پہ رب مجھے عطا کرے گا۔ اب آگے یہ مختلف جہتیں ہیں کہ اس فوراً عطا کرتا ہے یا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا کرتا ہے یا اس کے گناہ معاف کرتا ہے، یہ حدیث کے مختلف الفاظ ہیں۔ اب عموماً اگر ہم سے کوئی بندہ کوئی چیز مانگتا ہے تو اگر وہ اپنے ہاتھ نیچے رکھتا ہے، اپنے ہاتھوں کا وہ سٹائل درست نہیں رکھتا ہے، ہاتھ پیچھے باندھ کے وہ کہے کہ مجھے کچھ روپے عطا کر دو، جب تک وہ ہاتھ بندے کے سامنے نہیں رکھے گا، وہ سیدھا نہیں رکھے گا، بندے کا بھی دل نہیں کرے گا کہ میں اس کو یہ عطا دعا کروں۔ کے آداب ہیں۔ اب دعا مانگنے کا حقیقت میں تعلق کیا ہے کہ انسان جو اللہ نے انسان کے اوپر فرائض فرض کیے ہیں، مثال کے طور پہ نماز فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ سارے اعمال انسان نے کرنے لازم ہیں۔ اب اس کے بعد انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جب پیش کرتا ہے تو پھر عز و انکساری کا پیکر بن کے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ گڑ گڑا کے آنسو بہا کے مجھے پکاریں اور عز و انکساری کے ساتھ پکاریں۔ بندے کی میں پکار سن رہا ہوتا ہوں، ابھی اس کا آنسو آنکھوں سے جدا نہیں ہوتا، میں اس سے پہلے اس کی بخشش فرما دیتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت اتنا رحیم ہے، اتنا غفور ہے کہ ہاتھ اٹھنا اتنا پسند جانتا ہے کہ ہاتھ اٹھنے سے بندے کے زمانے بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان رب کی طرف متوجہ اس طرح ہو کہ میرے جملہ جو اللہ نے مجھ پہ فرائض فرض کیے ہیں وہ میں ادا کر کے رب سے مانگ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا ذرا میں چاہوں گی کہ ہم تھوڑی سی بات کریں نماز پر بھی، کیونکہ اگر ہم سوچیں تو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی بھوک نہیں چاہیے۔ رمضان میں جب ہم روزے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم دے سکتے ہیں کچھ نہیں، ہم اسے محبت کر سکتے ہیں، ہم اسے مانگ سکتے ہیں، ہم اس کی ذات، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ دیا، ہمیں زکوٰۃ کرنا بتایا، ہمیں نماز ہم پر فرض کی، تو اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ کیونکہ فرشتے تو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق ایسی بنائی ہوئی ہے جو اس کے تابع ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت کی نماز سکھائی۔ تو مقصد کیا ہے کہ وہ ہمیں ایک پیٹرن دے، وہ ہمیں ایک ڈسپلن دے، وہ ہمیں ایک عاجزی دے، اور ہم اس کی بارگاہ میں اس سے رجوع کر سکیں تاکہ ہم اس سے مانگ سکیں۔ تو بیسیکلی نماز بھی دعا ہے، اس کو یاد کرنے کا، اس کو ہم بھول نہ پائیں اپنے دل میں، اور اس سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے اور اس سے تعلق بنانے کا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مس آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت جو ہمارا خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں اس کی، تو اللہ رب العزت نے بحیثیت خالق اپنی مخلوق کے ساتھ اپنا ربط اور تعلق اور محبت قائم کرنے کے لیے ہمیں دعا کرنے کے لیے کہا۔ بالکل، ساتھ آپ نے نماز کو جوڑا، رب پیدا کیا۔ یقیناً سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا، نماز کی طرف بھی آتا ہوں، کہ دعا 4 طرح کی مانگنا ہمارے لیے واجب ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ صحیح۔ ایک وہ دعا جس میں اللہ رب العزت کی اپنی توحید اور بڑائی بیان کی جائے، ٹھیک، اس کی تعریف کی جائے۔ ٹھیک، مثلا یا اللہ لا الہ الا انت، اے اللہ، اب اس کی توحید ہے اس میں، سورہ اخلاص کو بھی اگر ہم لا سمجھیں، الہ الا انت، کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ اس کی بڑائی بیان بے ہوئی۔ شک، اور پھر اسی طرح سے ربنا ولک الحمد، یا ربنا لک الحمد، ہم اس میں بھی ربنا تیری ہی حمد ہے، کیا بات، تیری ہی حمد ہے۔ واہ، اس کے بعد یہ تو اس دعا میں اللہ کی بڑائی اور توحید بیان ہوئی۔ دوسری طرح کی دعا مانگنا ہمارے لیے لازمی ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، جس میں کہ ہم مغفرت مانگتے ہیں۔ اللہم اغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور اسی طرح سے نماز جنازہ میں بھی اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، یہ بھی ایک دعا ہے، نماز جنازہ بھی دعا ہے۔ اچھا، پھر تیسری دعا
جس میں کہ ہم دنیا کی بھلائیاں مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا میں ہم نے دنیا بھی مانگی اور آخرت کی بھلائیاں بھی مانگی۔ اور چوتھی قسم کی دعا جو ہمارے لیے نہایت ہی پسندیدہ ہے اور اس کی قبولیت میں کوئی بھی شک و شبہ ہے ہی نہیں، اور اس دعا کے لیے کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے، جس وقت مرضی مانگیں اور وہ لازماً قبول ہوگی، وہ درود کریم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو درود بھی ان فیکٹ ہم اللہ سے پکارتے ہیں، ہماری بساط میں نہیں ہے نبی کریم پر درود بھیجنا، ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی شان کے مطابق درود بھیجے، اللہم صلی علی۔ ہم تو نہیں بھیجتے، ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنی شان کے مطابق بھیج۔ بالکل۔ تو یہ 4 طرح کی دعائیں ہمارے لیے لازمی ہیں، واجب ہیں، مستحب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ اب آئیے نماز کی طرف۔ نماز آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ ایک دعا ہے، یقیناً یہ ایک دعا ہے۔ الصلاۃ کے معنی بھی لفظی معنی دعا کے ہیں۔ اب یہ وہ دعا ہے کہ جس کے اندر کئی دعائیں ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بالکل، ہم ابتدا میں سورہ فاتحہ پوری دعا ہے، سورہ فاتحہ پوری دعا ہے، اور اس سورہ فاتحہ میں بھی اسپیسیفکلی کیٹیگوریکلی ہم سیدھا راستہ مانگتے ہیں۔ اور کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ پہلی دعا ہے جس میں ہم کیٹیگوریکلی اللہ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم جب آغاز کرتے ہیں نماز کا اس دعا میں، تو آپ دیکھیے گا کہ غور کیجئے گا، میں ناظرین سے بھی کہوں گا کہ وہ بڑی توجہ سے اس بات کو سنیں کہ اب لفظی معنی تو دعا کے ہیں، صحیح، اب یہ وہ دعا نہیں ہے کہ جب مرضی مانگ لی جائے، اس کے لیے اللہ نے باقاعدہ طریقہ مقرر کیا اور ساتھ اپنے نبی کی ڈیوٹی لگائی کہ امت کو بتائیں کہ یہ دعا کیسے مانگنی ہے۔ 5 اوقات فرض کیے۔ صحیح، کلام اللہ میں، قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے کہ نماز کے میں قیام جب آتا ہے تو اس میں کیا کرنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، اور تشہد میں کیا پڑھنا ہے، کیا دعا کرنی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ صلاۃ کیسے ادا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے جب صلاۃ اور یہ دعا کا آغاز کرنا ہے تو باوضو ہو کر، پاک ہو کر تم نے سب سے پہلے قیام کرنا ہے، اور قیام کرتے ہوئے سب سے پہلے تم نے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، ثنا اس کی ہو گئی۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھنی، اب نبی کریم سکھا رہے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اب سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے اس دعا میں۔ پھر تم نے رکوع میں جانا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اس کی بڑائی بیان ہو رہی ہے۔ پھر تم نے ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد، وہ تم نے پھر اللہ سے اس کی تعریف کا اظہار کرنا ہے۔ پھر سجدے میں جانا ہے، یہ نبی کریم سکھا رہے ہیں۔ پھر تم نے سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی پھر بڑائی بیان کرنی ہے۔ پھر تم نے 2 رکعتیں دوسری رکعت سے رپیٹ کر کے پھر تم نے بیٹھ جانا ہے۔ اب نبی کریم صحابہ کو سکھا رہے ہیں کہ یہ دعا کیسے کرنی۔ جب بیٹھ جانا ہے تو پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری نماز، میری زندگی، میرا ہر عمل تیرے لیے ہے۔ جب صحابہ یہاں تک پہنچے تو عرض کیا یا رسول اللہ اس دعا کا، نماز کا، صلاۃ کا ہم نے آغاز کیا تھا اللہ کی ثنا سے، پھر الحمدللہ سے، اللہ اس میں بھی اللہ کی تعریف سورہ فاتحہ سے، پھر کہا کہ اس کے ساتھ کلام اللہ کی 2-3 چھوٹی چھوٹی آیات ملا لینا، تو وہ بھی اللہ کا کلام ہے، وہ بھی اللہ کی بات ہو گئی۔ یا رسول اللہ جب ہم رکوع میں گئے پھر سبحان ربی العظیم، پھر اللہ کی تعریف۔ یا اللہ جب کھڑے ہوئے ربنا لک الحمد، پھر اللہ کی تعریف۔ جب ہم سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اللہ کی تعریف۔ جب بیٹھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر اللہ کی تعریف۔ یا رسول اللہ آپ کا نام تو کہیں بھی نہیں آیا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلے تم شہادت دے لیا کرو میری رسالت کی اور اللہ کی توحید کی، اور میری رسالت کی گواہی دے لیا کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اور اس کے بعد کہا کہ تم میرے اوپر درود پڑھ لیا کرو۔ اب درود پھر اللہم صلی علی محمد۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہو گیا، اللہ کی تعریف بھی بے تحاشا ہوگی اس نماز میں، اور آپ کی رسالت کی اور اللہ کی توحید کی گواہی بھی ہو گئی، اور آپ پر درود بھی ہو گیا۔ یا رسول اللہ اس نماز میں ہمارے والدین کا اور اولاد کا تو تذکرہ ہی نہیں آیا، ہم وہ کیا کریں؟ پھر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے اوپر درود بھیجنے کے بعد تم اپنے والدین اور اولاد کے لیے دعا مانگ لیا کرو، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
کتنی خوبصورت یہ گلدستہ ہے نماز اور صلاۃ، دعا کا۔ بے شک، اور جتنی خوبصورتی سے آپ نے بیان فرمائی، پوری بات بتائی، بہت ہی امیزنگلی، آئی ایم گلیڈ۔ اچھا، میں یہاں پر ایک چیز پوچھنا چاہوں گی، آپ کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گی اور پوچھنا یہ چاہوں گی کہ جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کر پاتے یا نماز کے پابند نہیں ہیں، باقاعدگی سے نہیں پڑھ پاتے، کیا ان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ دیکھیے جی، جو دعا کی قبولیت یا عدم قبولیت کا اساس ہے وہ احادیث میں بنیادی طور پہ تین چیزیں اس کے لیے نماز شرط ہے یا نہیں؟ میں بتانے لگا ہوں، تین چیزیں آئی ہیں۔ ایک چیز یہ آئی ہے کہ بندہ نماز پورے اخلاص سے پڑھے، صحیح، اور اخلاص کے اندر ایک جو جزو ہے وہ ہے کاملاً متوجہ اللہ ہونے کا جزو۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک شخص رو رو کے بنی اسرائیل میں اللہ کے حضور دعا کر رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امتی تھا، اور اتنی شدت سے کرا کے دعا کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کی خواہش پوری کر دیتا، تو کیوں نہیں فرما رہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تو علیم بذات الصدور تو نہیں ہے نا، وہ تو میں ہوں، یہ دعا مجھ سے کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، لیکن اس کی توجہ جو پیچھے ریوڑ چھوڑ کے آئے بکریوں کا اس طرف ہے، تو اگر یہ میری طرف متوجہ ہو تو میں کیوں نہیں سننے والا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ان کو بتائی، وہ متوجہ ہوئے اور دعا قبول ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گناہوں کو ترک کر دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے جو گناہوں پر مسلسل مصر رہے اور اصرار کرتا رہے اور سرکش رہے، وہ بھی دعاؤں کی قبولیت میں ایک رکاوٹ ہوتی ہے، اور نماز کا ترک خود حرام اور بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ تو لہٰذا نماز کے تارک سے کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے امکان کم ہو جاتی ہے۔ باقی تو اللہ مالک ہے، وہ چاہے نمازی کی رد کر دے، وہ چاہے قبول کر لے، اور رد و قبول کی بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے، علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ ہر دعا اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن اس کی صورتیں مختلف کر دیتا ہے۔ صحیح، ایک طریقہ کار جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا تھا، مثلا ایک تو یہ ہے کہ جو بندہ جو چاہ رہا ہے، جو مانگ رہا ہے، اور جب مانگ رہا ہے، اللہ اس کو ویسے تب ہی عطا کرتے ہیں۔ صحیح، دوسری صورت یہ اللہ تو ہر شے جانتا ہے، تو اللہ سمجھتا ہے کہ اس وقت اس کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ مؤخر کر لیتا ہے، اور جب وہ سمجھتا ہے درست ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا، اگر اللہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے یہ دینا درست ہی نہیں تو اس دعا کو محفوظ کر لیتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا۔ تو حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ لوگ دعا اللہ کے حضور یہ خواہش کریں گے، کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور ہمارے جسم کو کینچیوں سے قطر دیا جاتا، اور آج اس کا بدلہ ہمیں دیا۔ ٹھیک ہے جی، ایک بریک لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کچھ اس طرح سے آگے بڑھائیں گے، یہ جانیں گے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں، وہ کون سے ایسے عمل ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کرتا۔ بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک جناب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دعا کی فضیلت، دعا کے آداب، دعا کی شرائط پر ہم نے گفتگو کی، پروگرام میں بات کی، اور اب ہم ذکر کریں گے وہ کون سی ایسی کوتاہیاں ہیں، ایسی غلطیاں ہیں، ایسے امور ہیں، ایسے سلسلے ہیں جس کی وجہ سے رب تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کرتا یا ہماری دعا بے اثر ہو جاتی ہے۔ جی سر۔ اچھا، اس میں ایک پوائنٹ میں اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے مینشن کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا میرے نزدیک ریزن جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ یہ اسمپشن ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم یہ یعنی ہمارا جب یہ بیلیف بن جاتا ہے، یا پھر ہم اس سوچ کے ساتھ جاتے ہیں کہ یار میں جا رہا ہوں اور پتہ نہیں میری ہونی ہے کہ نہیں ہونی، اور میں نے تو بڑی مانگتا رہا ہوں دعائیں، تو میری کبھی نہیں ہوئی، تو پتہ نہیں یہ بھی نہیں ہونی، تو یہ جو اس انداز سے جب میں اللہ کے سامنے جا کے مانگوں گا، اکثر ہم کسی نیک شخص کو اپنے گرد پاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار تم میرے لیے اللہ سے دعا کرنا۔ اچھا، ہم یہ اسیوم کرتے ہیں کہ شاید اس کا کنیکشن اللہ سے زیادہ قریبی ہے تو اس کی دعائیں زیادہ سنی جاتی ہیں، میری دعائیں زیادہ سنی نہیں جاتی، اس لیے دعائیں استخارہ ہم کبھی خود نہیں کرتے، ہمیشہ دوسروں سے کرواتے ہیں۔ That's the first assumption۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس assumption کی نا کلیئرٹی ہونی بہت ضروری ہے کہ دیکھیں ہم جب یہ بات مانتے ہیں نا، جب ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو وہی دینا چاہیے جو میں اس سے مانگ رہا ہوں، تو there is a wrong assumption behind that, and that assumption is کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بالکل پتا ہے کہ میرے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز غلط ہے، یعنی I have the enough knowledge and I have enough wisdom
to decide what is right and یعنی what is کہ wrong for ہم me. شرط نہیں رکھ سکتے کہ وہ ہمیں یہی دے جو ہم مانگ یہ رہے ہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم جب یہ کرتے ہیں نا تو we are assuming that کہ مجھے پتا ہے کہ یہ چیز جو میں مانگ رہا ہوں یہ ڈیفینیٹلی میرے لیے بہتر ہے, کیونکہ انسان مانگ ہی تب رہا ہوتا ہے کہ obviously میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ میرے لیے اچھی ہے. اسی چیز کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یعنی سورۃ البقرہ میں نگیٹ کیا اس چیز کو, اور میں سمجھتا ہوں اس آیت پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, ہو سکتا ہے کہ تم ایسی چیز مانگو اللہ سے جو تم یہ چیز کو ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا فَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, ہو سکتا ہے تم چیز کو پسند کرو وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو, اچھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس آیت کو کنکلوڈ کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. سو دا بیسک assumption behind that کہ مجھے یہی ملنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں میں اس کوسچن کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی, یعنی میری اللہ نہیں سنتا, میری تو نہیں سنی جاتی. یہ assumption یہ ہے کہ میری دعا قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں اور جب مانگ رہا ہوں, جیسا مانگ رہا ہوں اور جتنا مانگ رہا ہوں وہ سب کا سب مجھے ملنا چاہیے. That's my assumption. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کب ملنا چاہیے, کیا ملنا چاہیے, کتنا ملنا چاہیے اور کیسے ملنا چاہیے. یہ چاروں چیزیں میں اپنے بارے میں جانتا ہوں, اسی لیے میں پھر اللہ سے ناراض اور شکوہ میرا ہو جاتا ہے کہ جب مجھے وہ چیز نہیں ملتی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہو چکی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی بتایا, آپ نے کہا کہ دعا اگر کنڈیشنز کو فلفل کر لیا جائے تو دعا کی قبولیت کا مطلب یہ ضروری قطعاً نہیں ہے کہ آپ کو ہمیشہ وہی چیز ملے جو آپ مانگ رہے ہیں. ان میں سے ایک ہے کہ obviously جب انسان مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں اس کو, تو انسان سمجھتا ہے میری قبول ہو گئی. لیکن ضروری نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا علم بہت, اللہ کی حکمت, اللہ کا وزڈم, اور یہ اللہ کے احسان ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے بہت بہتر چیز ہے اور انفارچونیٹلی وہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ وہ دے دیتے ہیں, یا دوسرا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بعض اوقات کسی بہت بڑی نقصان کو آپ سے دور کر دیتے ہیں. That's a very big thing I think. کیونکہ دیکھیں getting something and losing something, if you give me an option, اگر میں آپ کو آپشن دوں کہ آپ کے پاس دو آپشن ہے, یا تو کوئی چیز حاصل کر لو لیکن اس کی وجہ سے ایک نقصان بیئر کرنا پڑے گا, یا نقصان تمہیں کچھ ملے گا نہیں لیکن نقصان نقصان تمہیں نہیں ملے گا. which one would you prefer? definitely میں نقصان کو اوائڈ کرنا چاہوں گا, بے شک مجھے کچھ ملے یا نہ ملے, میں کہتا ہوں کہ مجھے نقصان نہ ملے. سو اللہ تعالیٰ بعض اوقات جو ہے آپ کی دعا کی وجہ سے بہت بڑی آزمائش کو آپ سے دور کر دیتے ہیں. that's the second thing جو حدیث میں آتا ہے. اینڈ دا تھرڈ تھنگ جو اللہ کے رسول نے بتائی وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت چھوٹی چیز مانگ رہا ہوتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید کافی ہے, اور انسان بڑی اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان ایک قطرہ مانگ رہا ہوتا ہے, خدا تعالیٰ نے اس کے لیے سمندر رکھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بندہ, کیونکہ دیکھیں آخرت کے جو سکیلز ہیں نا وہ ہمیں نہیں پتا. بعض اوقات انسان کو آخرت میں کئی چیزیں چاہیے ہوں گی. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں دنیا میں سب کچھ مل گیا, میں نے آخرت کے لیے بہت سٹور کیا. اللہ تعالیٰ کئی چیزیں ہماری آخرت کے لیے سٹور کرتے رہتے ہیں کہ I have to give that person a certain status. آخرت میں نے ایک خاص اسٹیٹس اس کو دینا ہے which cannot be achieved unless I have to restore some of his du'as. ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاز کو سٹور کرتے ہیں اور قیامت کے دن انسان کو جب وہ ملے گا اللہ کہے گا میں نے تو یہ نیکیاں ہی نہیں کی, تو اللہ کہے گا یہ دعائیں جو تم کہا کرتے تھے نا کہ میری نہیں قبول ہوئی, یا پھر جو تم سمجھتے تھے تم مانگتے رہے لیکن میں نے تمہیں بظاہر نہیں عطا کی, تو دس از دیئر. تو دعا قبول ہوتی ہے. یہ دعا کی قبولیت کی ٹائپس ہے, we need to understand that person. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے بات کی تھی کنڈیشنز کے حوالے سے. اس حوالے سے میں ایک اور چیز تھوڑی سی یہاں پہ ایک ایلیمنٹ ڈالنا چاہوں گا, and then we can inshallah move on to the question directly. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک کلیم کرتے ہیں, and I think it's very important that we need to relate this idea with the feeling of contentment. شکر کی فیلنگ کے ساتھ ہمیں اس کو ضرور جوڑنا چاہیے دعا کو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, جو بھی تم نے مانگا میں نے تمہیں دیا. اور یہ میرے ساتھ پریکٹیکلی فیل ہوا. میں نے نماز میں ایک دفعہ کھڑا ہوا, میں نے کچھ اللہ سے بہت دعائیں کر رہا تھا کسی چیز کے بارے میں, اور بڑی گڑ گڑا کے اور بڑی میں نے اپنی طرف سے پورے اس کے جو آداب ہیں وہ بھی ملحوظ خاطر رکھے, سب کچھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑا بہت علم دیا اس کی. مجھے پتا تھا کہ یہ چیزیں میں نے کرنی ہے اگر دعا اس وقت میں مانگنی چاہیے, لیکن میرے نزدیک وہ چیز مجھے نہیں مل رہی تھی. تو اللہ کی طرف سے ہوا یہ کہ نماز کا ٹائم ہوا, میں تو بڑا پریشان تھا, تو نماز میں داخل ہوا تو قرآن مجید کی جو آیات پڑھی جا رہی تھی, مغرب کی نماز تھی, میں UAE میں تھا, تو وہاں پہ یہ آیات چل رہی تھی وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میں نے اس ٹائم مجھے ایک بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک انسائٹ دی اس حوالے سے. اللہ کہتے ہیں جو بھی تم نے مانگا میں نے تمہیں عطا کیا. اب جب بندہ یہ یہاں تک اس آیت کو پڑھتا ہے نا تو انسان سوچتا ہے کہ میں نے تو, ایک لسٹ کھل جاتی ہے ہمارے سامنے کہ میں نے تو فلاں فلاں مانگا مجھے تو نہیں ملا, مطلب میں نے فلاں بھی مانگا فلاں بھی مانگا فلاں بھی مانگا مجھے نہیں ملا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں جو بھی تم نے مانگا ما سألتموہ, جو بھی تم نے مانگا ان میں سے میں نے تمہیں دیا, عطا کیا.
اچھا بندہ جب یہاں پہ پوچھتا ہے نا تو بندہ ظاہر سوچنا شروع ہو جاتا ہے. اب اللہ کو پتا تھا کہ یہ انسان نے یہ سوچنا ہے, تو اللہ نے اگلا آیت کا ذرا حصہ غور کرنے والا, اللہ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دو نا, you can never count that. In other words, Allah is saying, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تم ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرو جو میں نے تمہیں نہیں دی بظاہر, یعنی تم نے مجھ سے مانگی میں نے نہیں دی, ذرا ان چیزوں کی لسٹ بناؤ جو تم نے مجھ سے کبھی مانگی نہیں پھر بھی میں نے تمہیں عطا کی. بالکل بے شک. Start counting those things and you will realize کہ یار you will break up your pen آپ توڑ دو گے لیکن آپ کی وہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی. اور آگے اللہ کہتے ہیں ان الانسان لظلوم کفار, انسان بہت انجسٹ ہے اور ناشکر ہے. So this is the idea. تو کبھی بھی جب آپ یہ سمجھتے ہیں نا, I think this is very important, جب بھی آپ سمجھیں نا, جب آپ اللہ کے سامنے جائیں اور آپ یہ فیلنگ ہو رہی ہو اللہ تعالیٰ مجھے نہیں دے رہا. دیکھیں میں یوتھ کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکٹ کرتا ہوں, لوگوں کے پیٹی ایشوز ہوتے ہیں. ایک خاتون نے مجھے کیا, میری فلاں سے شادی نہیں ہوئی اور میری لائف جو ہے میسڈ ہے, اللہ دعا سنتا ہی نہیں ہے, اینڈ ہو چکا ہے. I was like look at around you. اور پھر جب میں نے اس سے کہا, میں نے کہا اسٹارٹ, مجھے ایک پیج لو اور اس پہ لکھو تمہارے پاس کیا کیا بلیسنگز ہیں. میرے پاس گھر بھی ہے, میرے پاس یہ بھی ہے, میری فیملی بھی ہے, مجھے کھانا بھی دیا اللہ تعالیٰ نے, سب کچھ دیا ہے. یعنی when she started counting she was like mesmerized کہ میرے پاس کتنی نعمتیں ہیں اور جن کا ہم شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اچھا ہمیں چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی سکھائی ہیں, ذکر اذکار کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی ہیں. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا, سونے سے پہلے کی دعا, گھر سے باہر قدم رکھنے کی دعا, یہ بہت ساری جو دعائیں ہیں ان کی فضیلت پر بھی ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے, بات کریں گے. ہیڈ لائن بریک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, ہیڈ لائن بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, ساتھ رہیے گا.